نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواہ البخاری و مسلم۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ حاضرین، اولاد والدین کے جگر گوشے ہوتے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی خوشی کا سبب ہوتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت اور مقام ہم سب کو معلوم ہے۔ جس چیز کی قیمت کا ہمیں علم ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ بھی ہم اسی کے بقدر کرتے ہیں۔ اولاد کی قیمت کا بھی ہمیں علم ہے، لہذا اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اولاد کو بنانے اور سنوارنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارا دنیاوی طور پر اہتمام زیادہ ہوتا ہے بنسبت دینی اہتمام کے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے،
دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرے، لیکن ہماری کوشش دنیا میں کامیاب بنانے کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دین میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کی۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے والدین پر خاص طور پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کس نہج پر کس طریقے پر ہونی چاہیے، اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اولاد کے تعلق سے کس قدر غفلت اور بے پرواہی پائی جاتی ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ اس خطبے میں سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے والدین کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری کہ اولاد کی، اپنے آل و اولاد کی ذمہ داری دی، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو نارا آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جہنم سے بچانے کی تعلیم دی۔ اور یہ ذمہ داری والدین پر عائد کی شریعت نے کہ اپنی آل و اولاد کو جہنم سے بچانے کے جو تقاضے ہیں، جو دینی تربیت، اسلامی تربیت جس قدر کرنا ضروری ہے، وہ والدین پر لازم ہے۔ لہذا ایسے انتظامات کرنا کہ جن سے آل و اولاد جہنم کی آگ سے بچ سکے، یہ ہر والدین پر لازم ہے۔ وہ کیسے کرنے ہیں اس کا ذکر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب چرواہے ہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ جس طریقے سے چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایسے ہی والدین اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، اور جس طریقے سے بکریوں کے چرواہے سے اس ریوڑ کے تعلق سے سوال ہوگا کہ بکری کم کیوں ہو گئی، چرواہے میں ریوڑ میں جانور کم کیوں ہو گئے، ایسے ہی والدین سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد بطور امانت دی تھی، یہ اللہ کی امانت ہے والدین کے پاس، ان کے تعلق سے تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں تھیں، تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیوں کر نہیں کی۔ یہ والدین سے اللہ رب العالمین کی جانب سے سوال ہوگا۔ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، امام حاکم جو ہوتا ہے، سماج و معاشرے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے سماج و معاشرے کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اور والرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، گھر میں اس کے ماتحت جو افراد ہیں اور ان میں سب سے پہلے اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں، تو اس کے بیوی بچوں کے تعلق سے اس سے سوال ہوگا کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ان کی دینی تربیت کریں، ان کی اسلامی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، ان کی اچھائی اور برائی پر پورے طور پر نظر لگا کے رکھیں، تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہوتی ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور وہ اپنے ماتحت افراد بالخصوص اپنے بچوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے کہ بچے، خاص طور پر لڑکیاں اور چھوٹے بچے، ان کے ماتحت، لڑکی عورت کے ماتحت ہوتی ہے، بیوی اور ماں کے ماتحت ہوتی ہے، تو جو ذمہ داری بچوں کے تعلق سے بیوی کے اوپر ہے، ماں کے اوپر ہے، ان ذمہ داریوں کو عورت ادا کر رہی ہے یا نہیں ادا کر رہی ہے، اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا۔ اور صرف سوال نہیں ہوگا بلکہ ماتحت افراد کے تعلق سے غفلت برتنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جہنم تک پہنچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، کہ ماں فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو ذمہ دار بناتا ہے اور وہ بغیر ذمہ داری ادا کیے، غفلت کرتے ہوئے، سستی برتتے ہوئے، غافل رہ کر مر جاتا ہے، جس دن مرتا ہے وہ غافل ہی رہتا ہے، جب اس کی حالت یہ رہتی ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اولاد والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری، پہلی پرائیورٹی، پہلی ذمہ داری اولاد ہوتی ہے والدین کی، اگر ان کا حق، ان کی رعایت نہیں کی تو پھر جہنم ان کا منتظر ہے۔ اور اولاد کو نیک بنانا
اچھی تربیت دینا یہ خود والدین کے حق میں بہتر ہے، چونکہ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، تو جن اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملے گا ان اعمال میں سے ایک ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو نیک بنا جائے، ایسی نیک بنا جائے کہ اولاد اپنے والدین کے حق میں مرنے کے بعد بھی دعا کریں۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال، اور ان میں سے ایک چیز ہے او ولد صالح يدعو له، آدمی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو، اپنی اولاد کی دینی تربیت کر گیا ہو، اور اس دینی تربیت کا یہ نتیجہ ہو کہ اولاد مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہی۔ اگر ایسی اولاد چھوڑ کر گیا تب تو اس کے اعمال کا سلسلہ اولاد کے زندہ رہنے تک جاری رہے گا، ورنہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے۔ یہ اولاد کورے کاغذ کے مانند ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت پیدائش سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ پیدائش سے پہلے تربیت کیسے؟ پیدائش سے پہلے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ سلف میں سے ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں۔ پوچھتے ہیں، عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ وہ بیان کرتے کہ چند مہینے، بیان کرتے ہیں کہ میرے بچے کی عمر ابھی چند مہینے۔ عالم صاحب کہتے ہیں آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، آپ نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں تو بڑی تاخیر کر دی۔ آدمی تعجب کرتا ہے کہ ابھی تو چند مہینے کی عمر ہے اس بچے کی، تاخیر کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں اولاد کی تربیت کا آغاز ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے، کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کس ماں کا انتخاب کیا ہے، کس لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی بنایا۔ تو اولاد کی تربیت کا آغاز شادی سے ہوتا ہے۔ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، آپ اپنے لیے کس بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کس بہو کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے کس شوہر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کیا چیز دیکھا آپ نے سامنے والے میں، شوہر کے اندر یا بیوی کے اندر، کس چیز کو آپ نے دیکھا اور اپنی بیوی، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکے یا اس لڑکی کا انتخاب کیا، کس نقطہ نظر کو سامنے رکھا آپ نے۔ آپ سلف میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ لڑکی کے انتخاب میں بالخصوص نیکی کو توجہ دی جاتی ہے کہ نیک بیوی ہے یا نہیں، اور شریعت بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے تنکح المرأۃ لاربع، کہ سماج و معاشرے کے اندر 4 اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالیا، اس کے مال کی وجہ سے، کہ مالدار ہے کہ نہیں، خاندان مالدار ہے کہ نہیں، جہیز ملے گا، پراپرٹی ملے گی، وراثت ملے گی، کیا اس لیے شادی کی جا رہی ہے۔ اور آج باقی تینوں چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، لڑکی مالدار ہے کہ نہیں، مالدار گھرانے سے کہ نہیں، اور اسی میں شامل ہے کماؤ ہے کہ نہیں، نوکری کر سکتی ہے کہ نہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، کما سکتی ہے کہ نہیں کما سکتی، یہ چیز دیکھی جا، وہ ہمیشہ کی انکم کا راستہ ہو جاتا ہے، تو کماؤ لڑکی تلاش کی جاتی، کماؤ لڑکی تلاش کی جاتی، کما کر کھلا سکے، کما کے دے سکے، پراپرٹی بنا سکے۔ تو شریعت کہتے تنکح المرأۃ لاربع لمالہ، مال کی وجہ کے بغیر تربیت نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کر گئے، مکہ آتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے، گھر پر اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوتے، بخاری کی روایت ہے، بیوی رہتی ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، کہتی ہے باہر گئے ہوئے، حالات پوچھتے ہیں گھر کے، شکوہ شکایت کرتی ہے، بڑی تنگی کے ساتھ گزر ہو رہا ہے، بڑی تکلیف کا والی حالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل لیں، گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام آتے، انہیں احساس ہو جاتا کوئی آئے ہوئے تھے، پوچھتے ہیں کیا کوئی آیا تھا، کہتے ہیں ہاں ایسے ایسے شخص آئے تھے، کیا انہوں نے کوئی تاکید کی، ہاں سلام کہا انہوں نے اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے دوں۔ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی اسماعیل کی بیوی ہے اور صبر و شکر نہیں ہے اس کے پاس، ایک مہمان آتا ہے اور اس کے سامنے شکوہ شکایت کر رہی ہے اپنی تنگی کی کہ بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور دوسری بھی لڑکی رہتی ہے شادی ان کی منکوحہ، پوچھتے ہیں اس سے گھر کے حالات کیسے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اچھے حالات کا ذکر کرتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب آئے اسماعیل تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ جب آتے ہیں بیوی اطلاع دیتی ہے، کہتے ہیں وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ اس بیوی کو باقی رکھنا، اسے چھوڑنا نہیں۔ تو صبر و شکر والی چاہیے۔ آج کے حالات دیکھ لیجئے، معمولی باتوں کے لیے لڑائی جھگڑے فساد، طلاق اور خلا کی نوبتیں پہنچ جا رہی ہیں۔ صبر نام کی چیز اور شکر نام کی چیز بچی ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ عورت اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہے، وہی اللہ تستغنی ان، حتیٰ کہ وہ عورت اس شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ کیا عورت بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے؟ کسی نہ کسی شوہر کے ساتھ اس کو رہنا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ اس تعلق سے تو بہت ساری تعلیمات اسلام کی، لیکن ہمارا اصل موضوع اولاد کی تربیت۔ تو اولاد کی تربیت میں ماں کا انتخاب، لڑکی کا انتخاب سب سے اہم نکتہ ہے۔ اگر آپ نے دیندار اور نیک لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تو پوری نسل خراب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت لگا رہے ہیں، رات کے اندر ایک گھر سے آواز آتی ہے، کان لگا کر سنتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی آج اونٹنیوں نے کم دودھ دیا ہے، تھوڑا پانی ملا دو تاکہ سب تک دودھ پہنچ جائے۔ بیٹی کہتی ہے خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ بیچنے والے دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ خلیفہ وقت عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن رب عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں یہ جرم نہیں کر سکتی۔ اس گھر پر نشان لگاتے ہیں۔ دوسرے دن معلوم کرتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی باقرہ، شادی نہیں ہوئی ہے اس کی۔ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میں اب اس لائق نہیں ہوں کہ کسی جوان لڑکی سے شادی کر سکوں، لیکن یہ ایک ایسی نیک لڑکی ہے جس کی یہ باتیں میں نے سنی ہے، تم میں سے کون اس سے شادی کر سکتا ہے؟ عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم، وہ تیار ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اسی خاندان میں، اسی نسل میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اس لڑکی سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نیک نسل چل رہی ہے، اسی نیک نسل سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جو 99 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں اور 101 ہجری میں آپ کی خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 2-2.5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اسلامی خلافت کا نقشہ ایسا بنا دیا تھا جیسے فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، جانور ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر رہے، عدل و انصاف کا یہ عالم تھا میرے بھائیوں۔ تو وہ نیک لڑکی کا سبب، نیک لڑکی کے انتخاب کا یہ سبب ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی نیک اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کو خلیفہ راشد خامس مانا جاتا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد ہے، وہ اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ان کا۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے لڑکی کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ اب آگے چلتے ہیں یہیں پر کہ شادی کے بعد مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کی دعا کریں۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ آپ دیکھیے انبیاء کی دعائیں قرآن کے اندر منقول ہیں، اولاد ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اولاد سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، کتنے انبیاء کی دعائیں اللہ رب العالمین نے نقل کی ہیں کہ وہ اللہ سے نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ انک سمیع الدعا۔ اور اللہ نے بیان کیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے انتہائی صبر کرنے والا بچہ عطا کیا، خوشخبری دی، یحییٰ دیا، اسماعیل دیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہے۔ تو شادی کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا تو دائیں کان میں اذان، اقامت والی بات میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں بڑا اختلاف اور نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ دائیں کان میں اذان کہ اللہ کا نام سب سے پہلے بچے کان میں جائے۔ تہنیک کہتے ہیں، تہنیک کسی نیک آدمی کے ذریعے کھجور کے ایک ٹکڑے کو، معمولی سا ٹکڑا لے کر اس کے منہ سے جو ہے باریک کر کے، نرم کر کے بچے کے تلوے میں لگا دیں تاکہ اس کو کچھ مٹھاس معلوم ہو۔ اس کے بعد اچھا نام رکھنا، والد یا والدہ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن والد کو زیادہ حق ہے کہ اچھا نام رکھیں۔ عقیقہ کرنا، یہ سب بچوں کی تربیت ہے۔ اگر ان میں کسی میں بھی خلل آتا اس کا فرق پڑتا ہے۔
عقیقہ اگر نہیں کیا گیا، بہت یہیں پر میں نے دیکھا ہے کہ عقیقے کا وقت 7واں دن ہے، اس کو لے جا رہے ہیں اپنی سالگرہ پر، یعنی سالگرہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی جس ڈیٹ میں، اس دن عقیقہ کریں گے 2 مہینے کے بعد۔ یہ عجیب کھلواڑ، شریعت کی چیزوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، شریعت کی احکامات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے کہ بچے کی ولادت اور عقیقے کا دن 7واں دن ہے، لیکن اس کو 2 مہینے کے بعد یا کسی اور سبب سے جو ہے اس کو 4 مہینے کے بعد یا کسی اور سبب سے ٹالا جا رہا ہے بغیر عذر شرعی، بغیر کسی عذر کے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں میرے بھائیوں، یہ درست نہیں۔ اور اس کا فرق پڑتا ہے بچے کی تربیت پر، چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر رہتا ہے، ورنہ عقیقے کی فوائد اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات میں بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے۔ اس کا فرق پڑتا ہے بچے کی تربیت پر، بچے کی اچھے اور برے ہونے پر اس عقیقے کا فرق پڑتا ہے اگر آپ نے وقت پر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ختنہ وقت پر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ دعائیں، بچے کے نیک بننے کے لیے ہمیشہ آدمی دعا کرتا رہے۔ اسی طرح بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے، سمجھنے لائق ہو جائے تو اسے اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، خصوصاً توحید کے ہتھیار سے لیس کیا جائے، توحید کے ہتھیار سے لیس کیا جائے۔ آپ قرآن و سنت میں دیکھیں، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے خبردار، اللہ کی توحید بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے میں تمہیں کچھ سکھلاتا ہوں، کچھ باتیں بتلاتا ہوں، ایسی باتیں جو تمہیں فائدہ دیں گی۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ کے اعمال انجام دو اللہ تمہیں حفاظت دے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ سورہ لقمان کی چند آیتیں اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی، مسجد میں کسی درس میں ان کی تشریح کروں گا، یہاں وقت نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ابتدا ہی سے، یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا، نہیں، بچپن ہی میں آپ ارکان اسلام یاد کرا دیں۔ گانے تو بڑے شوق سے یاد کروا رہے ہیں، سنڈے منڈے اور جنوری فروری تو بڑے شوق سے یاد کراتے ہیں، یہ اسلامی چیزیں ہی یاد کرانے میں کیا تکلیف ہے؟ اسلامی ارکان، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، ان کی بنیادی معلومات بچوں کے دل و دماغ میں بچپن ہی سے راسخ کر دینا چاہیے، ورنہ آج کل کے جو حالات ہیں ہم اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں، کسی سے کوئی مخفی نہیں ہے، لیکن جب دل میں ایمان کی لذت بیٹھ جائے گی، ایمان کی حلاوت بیٹھ جائے گی، ایمان کی قدر و قیمت بیٹھ جائے گی تو بچہ جو ہے اس چیز کی اہمیت کو سمجھے گا اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے، دل میں وہ پاور پیدا ہو جائے گی۔ آپ وہ پاور پیدا نہیں کر رہے ہیں، سماج و معاشرے کے سہارے آپ چھوڑ دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے سماج و معاشرے میں کہ 15 سال 18 سال اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ حرکت کر رہے ہیں کہ بڑے بوڑھے شرما جائیں، جن بڑے بوڑھوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ہمارے بچے وہ حرکتیں کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ تو آپ ان چیزوں سے خبردار رہیں، اپنی اولاد پر پوری نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے، پڑوسی نہیں کرے گا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد پر موبائل دے رہے ہیں، دیجئے، کتنی ضرورت ہے اس موبائل کی، اس کی ذمہ داری آپ کی، اس موبائل کی بچے کو کتنی ضرورت ہے، کیا وہی موبائل دینا، چھوٹا موبائل دے کے کام نہیں چل سکتا، اور بڑا دیا آپ نے تو کیا استعمال ہو رہا ہے، آج کل ساری معلومات اسی موبائل سے مل جائے گی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اولاد ہے، اوپر سے کوئی آ کر بتانے والا نہیں، یہ آپ کی نگرانی میں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس تعلق سے بہت ہی حساس ہونے کی ضرورت ہے، چنانچہ بچوں پر شفقت، نرمی، رحمت اور پیار و محبت کرنا ضروری ہے، بوسہ لیا جائے بچوں کو، نرمی سے ان کو سمجھایا جائے، اچھائی برائی کی تعلیم دی جائے، اچھائی کی ترغیب اور برائی سے ترہیب یعنی ڈرایا جائے، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس دلایا جائے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، کیمرے کا خطرہ نہیں لیکن اللہ کی نگرانی کا خطرہ بیان کیا جائے، احساس دلایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کس طور پر ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے بچوں پر رحم ضروری، سب سے پہلی تربیت کی کڑی جو ہے وہ رحم کے ذریعے، آپ نرمی کے ذریعے تربیت کریں، ہر بات میں سختی کریں گے تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن اس قدر نرمی نہ ہو کہ بیجا لاڈ و پیار ہو جائے، بیجا لاڈ پیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں بچہ بگڑ جائے، کہ جو فرمائش کر رہا ہے بچہ آپ اس کو دیتے چلے جائیں، ہر فرمائش پوری نہیں کرنی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے بچے کو کہ ہر چیز ملنی لازم نہیں ہے، ہر چیز مل جائے لازم نہیں ہے، کچھ چیزیں آپ طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود نہ دیں، موبائل مانگ رہا نہ دیں، آپ گاڑی مانگ رہا نہ دیں، تاکہ بچے کو اس بات کا احساس ہو کہ ہر چیز نہیں مل سکتی، ہر چیز نہیں مل سکتی، دونوں طرف کے میزان